ماہ رمضان المبارک کے پہلے رحمت والے عشرے کے آخری 3 دن آ چکے ہیں۔ جو شخص بھی ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے آخری 3 دنوں میں یہ عمل کرتا ہے، یعنی 8 رمضان المبارک اتوار کے دن، یا 9 رمضان المبارک پیر کے دن، یا 10 رمضان المبارک منگل کے دن، جو شخص بھی اس عمل کو کر لیتا ہے، کیونکہ یہ یا ودودو کا بالکل آسان سا عمل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے ساتھ محبت کی مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھ کے تصور میں دم کریں گے، اسی وقت اس عمل کی اثرات اور اس عمل کی تاثیر آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ اور 8 رمضان المبارک کے متعلق آتا ہے، جو شخص بھی اس دن میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے جتنا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح 9 رمضان المبارک کے بارے میں آتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی۔ اور 10ویں رمضان المبارک پہلے عشرے کے آخری دن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرماتا ہے۔ اب یہ 3 مبارک دن ہیں، ان 3 دنوں میں کسی بھی ایک دن آپ یہ یا ودودو کا عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب بالکل آسان سی ہے، آپ نے ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھ کر اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور عمل کرتے ہوئے آپ نے تصور اپنے مقصد کا کرنا ہے، چاہے آپ کی شادی رکی ہوئی ہے، چاہے آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کو گھر کے اندر مسائل ہیں، مطلب لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، یا کسی کے دل میں محبت کا مسئلہ ہے، یا کوئی آپ کا کاروبار رکا ہوا ہے، یا کوئی حاکم پریشان کرتا ہے، یا کوئی بھی دنیا کی ایسی بڑی سے بڑی حاجت ہے، یا چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہے۔ یہ عمل ہر چھوٹے مسئلے کے لیے بھی اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، اور ہر بڑے کام کے لیے بھی یہ مجرب اور بہترین عمل ہے۔ اور اس جیسا عمل میں نے آج تک اتنا طاقتور اور اس اتنا تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا شاید کم ہی دیکھا ہو، اس لیے کہ دوستو یہ دیکھنے میں بالکل مختصر اور سادہ سا عمل ہے، لیکن جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی ایسی حاجت نہیں ہے جو پوری نہ ہوتی ہو۔ اب آپ نے اپنی ہر حاجت کو، جتنی بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، یہ آپ کو جتنی حاجتوں کی ضرورت ہو، تو آپ نے ایک حاجت کا مقصد یعنی کہ ایک کو تصور میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر دوسری کسی حاجت کو پھر دوبارہ اور کسی حاجت کو پورا کروانا ہے تو اس کے لیے اس کو الگ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ صرف ایک حاجت کے لیے عمل ہے۔ وہ آپ چاہے شادی کے مسئلے کے لیے کر لیں، یا آپ روزگار کے لیے کر لیں۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ مقاصد میں کامیابی دلاتے ہیں، لیکن اس کی برکت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے کریں گے، آپ اس کے اندر ہر حال میں ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ عمل کو کریں کہ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھیں گے، یہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس عمل کے اول آخر کوئی دوسرا درود پاک پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ بس کوشش کریں کہ آپ اس درود پاک کو پڑھیں، کیونکہ اس درود پاک کے ذریعے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، حضور علیہ السلام اس پر خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر خوش ہوتی ہے، اس کے لیے رب رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی پریشانیوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے، تمام غم اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس بھی مشکل میں ہے، جس بھی پریشانی کے اندر ہیں، آپ نے بس اس کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح اس عمل کو کرنا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر اس عمل کے دوران کوئی بھی شخص آپ کو پریشان نہ کرے، آپ کو دکھ نہ پہنچائے، یعنی کہ آپ کے ساتھ کلام نہ کرے، آپ کو کسی قسم کی اذیت نہ ہو۔ آپ نے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر دعا آسمان کے درمیان میں ایک حجاب ہے، یعنی کہ پردہ ہوتا ہے، جہاں تک کہ اس دعا کو روک لیا جاتا ہے۔ اگر کسی دعا کے اندر نبی علیہ السلام پر درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ دعا اس پردے سے آگے نہیں گزرتی، اور جس عمل کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور دعا داخل ہو جاتی ہے، اور جب یہ نہ کیا جائے تو پھر وہ دعا داخل نہیں ہوتی۔
ہوتی، جب درود پاک پڑھ لیا جائے تو وہ دعا فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی اس قدر فضیلت ہے کہ جو بندہ بھی پڑھتا ہے، ایک نیکی آدمی تشہد کے لیے بیٹھا، نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، اس نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آقا علیہ السلام اس کی طرف کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تو مجھ پر درود پڑھنا کیوں بھول گیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ثنا اور عبادت میں اس قدر مشغول ہوا کہ آپ پر درود پڑھنا بھول گیا۔ بس آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے میرا فرمان نہیں سنا کہ اعمال موقوف ہو جاتے ہیں، دعائیں روک دی جاتی ہیں جہاں تک کہ مجھ پر درود پڑھا جائے۔ اگر کوئی بندہ قیامت کے دن دنیا والوں کے برابر نیکیاں لے آئے اور اس میں میری ذات پر درود پاک نہ ہو تو اس کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی اور کوئی نیکی اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ وہ بابرکت لمحات ہیں، ان میں تو درود پاک پڑھنا جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اتنی ہی زیادہ برکتیں ہیں۔ اور ہماری افطاری کے ٹائم اور سحری کے ٹائم ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے اور اپنا مقصد اور اپنی حاجت کو بھی ضرور لکھے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس عمل کی آغاز کریں گے جیسے میں نے اس کا آغاز کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ وضو کرنا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر کے کرنا ہے۔ عمل کے دوران کوشش کرنی ہے جسم کو خوشبودار رکھیں، یا جس کمرے میں بیٹھ کر کر رہے ہیں اس کے آپ کے سامنے کوئی تصویر نہ ہو، اور جہاں پر آپ بیٹھے ہیں بچوں کا شور نہ ہو، بڑوں کا آنا جانا کم ہو۔ عمل کے دوران آپ نے خشوع و خضوع اختیار کرنا ہے، یعنی کہ بالکل سنجیدگی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اب آپ یہ اسم مبارک پڑھیں گے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس کے معنی ہے اے ہمارے رب۔ اور یاد رہے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ بڑی کثرت کے ساتھ آیا ہے، اور یہ لفظ اکثر دعاؤں کا حصہ بھی ہے، یعنی بے شمار دعائیں ایسی ہیں کہ جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اور اس لفظ میں اپنے رب کے ساتھ ایک عجیب محبت کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ جتنا بندہ اس کو پڑھتا ہے نا اور کہتا ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، یعنی یا ربنا یا ربنا یا ربنا، آپ نے اس کو آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر اس کی تعداد کو پورا کریں، اور یہ آپ کو محسوس ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں مانگ رہا ہوں۔ جب آپ یہ لفظ کہیں گے نا، اللہ فرمائے گا جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے۔ دیکھیں لفظ ربنا کے فضائل اور برکات جس قدر احادیث مبارکہ میں اور مفسرین اللہ والوں نے لکھی ہے نا، یقین جانے میں تو پڑھ کر حیران ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی بات منوانی ہونا تو اس لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یاد رہے کہ اس کا یہ اسم مبارک قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ جو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ اس کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، یعنی رب العالمین، تمام جہانوں کے رب، تمام جہانوں کے پالنے والے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک صفت ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، جو سب کو رزق دینے والا ہے۔ اور قرآن مجید میں کم و بیش 968 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ذکر کیا گیا، تعارف کروایا گیا ہے، اور یہ شان مخلوقات عالم کی ہر وجود کو اپنے فیض سے نوازتی ہے۔ اگر بظاہر دیکھا جائے تو فیض یاب تو کئی صورتوں میں لوگ ایک دوسرے سے بھی ہوتے ہیں، مثلاً کوئی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، کوئی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی محتاج کی مدد کرتا ہے، کوئی کمزور کا سہارا بنتا ہے۔ یہ ساری نفع بخشیاں ہیں اور فیض رسائیاں ایک دوسرے کی امداد اور اعانت ہے۔ مختلف صورتیں ہیں، انعامات ہیں، مختلف شکلیں ہیں، مگر ربوبیت کے عنوان میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ربوبیت سے مراد پرورش کرنا، پالنا ہے، اور پالنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کلمے سے پکارتا ہے نا، اس کلمے کے ساتھ یاد کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لبیک، جی میرے بندے تو بتا کیا کہتا ہے، بول میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ پھر وہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ لفظ مبارک انتہائی مجرب ہے اور بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اس اسم مبارک کو جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی تمام مسائل کو، تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ بس آسان سا یہ اسم مبارک ہے، اس کو آپ نے
پڑھنا ہے جس ترتیب کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے، اور صرف آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، جیسے آپ نے درود پاک پڑھا تھا اسی طرح اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ اور یا ودودو تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بہت زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، رب سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اور بہت زیادہ شفقت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا ایک باقاعدہ چلہ بھی کروایا تھا، اور لوگ بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ یہ عمل کی ترتیب دیکھیں نا کتنی عالی شان ہے، کتنی اعلیٰ مرتبت ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا نا، تو اس کے لیے آسانیوں کے لیے بھی بے شمار چیزیں مرتب فرمائی ہے، تاکہ وہ بندہ اچھے طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکے، اپنی زندگی کو گزار سکے۔ تو اسی طرح جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے ہماری زندگی کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر نا اتفاقی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بہت زیادہ مسائل خراب ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس عمل کو پانی کے گلاس کے اوپر دم کر کے یہ پانی سب گھر والوں کو پلا دیں، تو آپ کے گھر کے اندر کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہے، آپ اس کے تصور سے اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بس پھر آخر میں اس کو تصور میں لاتے ہوئے اس کے اوپر دم کر دیں۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ اس کی محبت دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے، یا گھر کے اندر دن بدن لڑائی جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس عمل سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ جس کے کرنے کے لیے بھی میں نے کہا ہے، جس کو بھی میں نے دیا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے درمیان محبت اور بھائی چارہ بہت زیادہ رشتہ قائم ہوا ہے، اور گھر میں کسی قسم کی نچاکیاں تھی تو وہ سب کی سب ختم ہو گئی۔ اور آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ بے پناہ فیض و برکات آج ہی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتا ہے، کیونکہ زندگی میں بہت سی محبت، بہت سی چاہت اور نہایت خوبصورت رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے اس عمل کی بدولت۔ تو یہ اسم مبارک یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کی تعداد ہے 100 مرتبہ۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک بڑی بہترین سورت ہے جس کو آپ نے بنائی، گویا کہ یہ 3 کام آپ نے ان 3 دنوں میں کسی بھی دن کرنے ہیں۔ یہ بات کو سمجھیے گا ذرا، بالکل آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ چینل پر آئے ہوئے کچھ بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، کچھ ان پڑھ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے صرف سننا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو ساری چیزیں واضح طور پر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس سے مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو جائے۔ کیونکہ اب میں جو سورت آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سورت کی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ اس کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں، وہ شخص کتنا مقرب ہوگا، اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو کہ وہ شخص کتنی عظمت والا ہے، وہ کتنی فضیلت والا ہے۔ اور میری اور آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نوری ملائکہ کی دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، اور اسی طرح اس کا شان نزول بھی بڑا عالی شان نزول ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ بالکل مختصر سی یہ محبت کے لیے بھی بڑا اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ محبت کے علاوہ بھی ہر مقصد اور حاجت کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے یہ بڑی بہترین صورت ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بیان فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ مبارکہ کو صرف 10 بار پڑھتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں پہنچتا، شیطان مطلب اس کی کسی بھی کام کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا، اور شیطان کی حملوں سے وہ سارا دن بچا رہتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے۔ اور جس نے اس سورہ مبارکہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیا، 100 شہیدوں کی اجر کے مثل اس کو اجر دیا جاتا ہے۔
تو یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ ہر قسم کی مشکلات سے چھٹکارے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، یعنی ہر بار بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور یہ سورہ مبارکہ پڑھتے جائیں گے۔ اسی طرح 100 بار آپ کی بسم اللہ ہو جائے گی، اور بسم اللہ کی طاقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس قدر میں نے کئی اپنے بیانات میں اپنے ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے، تو میں بس اختصار کے ساتھ عمل کی بتا کر اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ وقت آپ کا بھی قیمتی ہے۔ چاہتا ہوں آپ کا وقت بھی بچ جائے، میرا بھی وقت بچ جائے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے۔ اب آپ نے سورہ مبارکہ کو 100 بار اسی طرح پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اپنے مقصد میں تصور میں دم کر دینا ہے، اپنے سینے پہ دم کر دیں، اپنے وجود پہ دم کر دیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کی جتنی رکاوٹیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔